بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس ریسنٹ کنفلکٹ کے اندر سرخرو کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کی مدد تھی ہے، ورنہ شاید ہم لوگ اپنے بل بوتے کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ کر پاتے جو کہ اس قدر کامیابی ہمیں جس نے عطا کی ہے۔ اس کا اگر ایک بہت ہی بریف سا انالیسس کیا جائے اور اس سے آگے بات کو ذرا کڑی جوڑی جائے اس کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت عرصے سے مسلسل انڈیا کی کوئی نہ کوئی کوشش رہی ہے کہ وہ کسی طرح سے ایک بہانہ ڈھونڈ سکے، کسی طرح سے کوئی ایک ایکسکیوز مل سکے اسے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا، چڑھائی کرنے کا، اور جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اپنا جو ان کی نفرت ہے اس کا وہ ایک اظہار کر سکیں۔ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے، یہ مودی کی گورنمنٹ، اور جو اس کے ساتھ حلیف ہیں، شیو سینا پارٹی بھی ہوتی ہے ان کے اندر بیچ میں رہی ہوئی ہے، RSS بھی رہا ہوا ہے، یہ ساری وہ پارٹیز ہیں جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ وہ ہیں جن کے ایک سوچ جو ہے نا، یہ ہندوتوا کی سوچ جو ہے، اس کے اندر ایک اسینشل انٹرنل انٹیگرل پارٹ جو ہے نا، وہ ان کی ایک آئیڈیالوجی کا ہے، وہ ہے اکھنڈ بھارت کا، ایک یونائٹڈ انڈیوائیڈڈ انڈیا، جو کہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ پھر بھی اس کے اندر اس قدر کہہ سکتے ہیں کہ وہ رومینٹسائز ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی پوری قوم کو اور ہندو نیشنلسٹ سوچ کو وہ اس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں، اور فیکٹس بہت دور ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ، لیکن بہرحال وہ ان کے اندر ایک نفرت جو ہے اس چیز کی، اور جتنے بھی اسلام ریلیٹڈ جو ہم کہہ سکتے ہیں آئیڈیالوجی یا اسلام ریلیٹڈ جو سٹرکچر ہے ان کا، یا اسلام ریلیٹڈ کنٹریبیوشنز ہیں انڈین سوسائٹی کے اندر، اس سارے کو وہ کسی طرح سے وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل۔ ان میں سے جو بہت ساری ایفرٹس رہی ہیں، وہ ایفرٹس ہیں جن کے اندر ابھی ایک سی ایگزامپل ریسنٹ بھی تھی۔ ویسے تو پاکستان جب بنا تھا تو ڈے ون سے اس کی ایکسیپٹنس کا ایک مسئلہ تھا، اور بہت سارے ان کے لیڈرز جو ہیں، جن میں سے ان کے سردار پٹیل بھی تھے، نہرو بھی تھے، بہت سارے لیڈرز تھے جو جن کے لیے ان ایکسیپٹیبل تھا، گاندھی جیسے بندے کے لیے بھی ان ایکسیپٹیبل تھا۔ لیکن یہ جو سارا دور گزرا تھا ان کا، یہ کانگریس ڈومینیٹ کر رہی تھی ابھی تک۔ ایونچولی جب ان کی ایک BJP کی جب گورنمنٹ آئی تھی تو وہ بھی تھی جس کا ذکر پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ جب 98 کے اندر انڈیا بالکل تیار تھا پاکستان کو ختم کرنے کے اوپر، اور پھر جس کے اندر اس وقت اس زمانے کے اعتبار سے جس چیز نے زمینی حقائق نے جو ہمیں بچایا تھا وہ تھا ہمارے ایٹمی دھماکے تھے۔ وہ ایک ایسی ڈیٹرنس مل گئی تھی جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسی کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی امید دے دی اللہ تعالیٰ نے، ایک ایسی نعمت عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پھر اب اس کو ڈائریکٹ لڑنے کی اور اوپن کنفرنٹیشن کے چکر میں نہیں تھے۔ یہ بھی وہ وقت ہے کہ جب خبروں میں آیا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ بھی ایئر سٹرائکس کے لیے تیار تھا، اور اسرائیل کی کنٹریبیوشن بھی تھی اس کے اندر کہ وہ آئیں گے اور ایئر سٹرائکس وہ بھی کر لیں گے۔ پھر اسی طرح ہی سلسلہ ہم آگے اگر چلاتے ہیں ایسے، تو ایونچولی جب پاکستان اور انڈیا کے جب یہ جو دور آیا، جو پچھلے تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں 11 سال، یہ جو پچھلے 11 سال تھے، ویسے تو بیچ میں 2002 کا بھی مجھے یاد ہے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ بالکل بارڈرز کے اوپر کھڑے رہے تھے، دے وانٹڈ کہ کچھ کر پائیں لیکن کچھ نہیں کر پائے۔ پھر 2008 کا بھی واقعہ تھا، ممبئی اٹیکس والا بھی، کہ دے آر سو مینی انسیڈنٹس جن کے اندر وہ چاہ رہے تھے لیکن کچھ نہیں کر پائے۔ لیکن خاص طور پہ جب سے یہ مودی لیڈ گورنمنٹ آئی ہے اور یہ ایک ایسے ایگریسولی اس ایجنڈے کو پرسو کر رہے ہیں، جس کی ایک ایگزامپل جو تھی وہ 2019 کے اندر بھی تھی، لیکن 2019 کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ایک الیکشن کمپین زیادہ تھی، تب بھی ان کا موڈ تو بہت بنا ہوگا، لیکن ایک الیکشن کمپین تھی جس کا فائدہ بھی ہو گیا مودی کو، کیونکہ اپنی عوام کے آگے تو ایک ایسا کہانی سنا دی کہ یہ جو دہشت گرد ہیں اور پاکستان ہے اور یہ سارا ان کا قصور ہے، تو لہٰذا آئی ایم دا ون جو کہ آپ کو وہ گلوریس ڈیز میں واپس لے کے جا سکتا ہے۔ اور 2019 کے اندر انہوں نے پھر کشمیر والا جو تھا وہ بھی سارا سٹیٹس کو جو تھا وہ انٹائرلی چینج کر لیا۔ پاکستان جو ہے وہ ایک 2019 کے فیبری والے واقعے کو، جہاں پر پاکستان نے پائلٹس نے ابھی نندن کو پکڑا تھا، اس کو اگر آپ چھوڑ دیں نا، اس ایک ایپیسوڈ کو چھوڑ دیں، جو جنرلی اسپیکنگ آپ دیکھیں کہ پچھلے 5-6 سال کے اندر نا، جنرلی اسپیکنگ پاکستان کے اندر ایک ڈکلائن چلتا رہا مایوسی کا۔ جتنی مرضی محنت کی جائے، جتنی مرضی موٹیویشن دینے کی کوشش کی جائے، ایک اوور آل ایک فضا جو ہے وہ ایک ایسی ہی تھی کہ ہاں چھوٹے چھوٹے سپارک ضرور آتے رہے ہیں کہ ہاں کبھی امید ہو گئی، یہ ہو گئی، لیکن جنرلی اسپیکنگ ایک ہی کانسٹنٹ خبر ہے ہر سال کی کہ اتنے لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، جو چھوڑ کے جانا چاہ رہے تھے، جن کے پاس
پر تھے وہ اڑ گئے ہیں, باقی جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا آگے کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا, جن کے اکانومی ہماری جائے جا رہی ہے, ڈیفالٹ کے منہ پہ ہم لوگ آ کے کھڑے ہو گئے, نفرتیں انٹرنل پالیٹکس کے اندر اتنی ہو گئیں کہ بس ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے, ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. پھر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا سوشل میڈیا کے اوپر بھی, کریک ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا ہمارے انٹرنیٹ کے اوپر بھی, اور بس فائر وال ہوگا, اور کہتے ہیں نا ایک گھٹن والا انوائرمنٹ, ٹوٹل گھٹن والا انوائرمنٹ. اس کے اندر کتنی کوشش کی گئی کہ موٹیویشن دی جائے, کتنے لوگوں نے کوشش کی ہوگی پاکستان بھر میں, کتنے لوگ ہوں گے جن کا ذکر بھی نہیں ہمیں پتہ, لیکن وہ لگے رہے کہ کسی طرح سے ہم اس کو ایک ڈائریکشن میں لے کے جا سکیں, ایک امید دے سکیں اگلی نسل کو, کیونکہ اگلی نسل پوری جو ہے وہ مایوس ہو چکی تھی, جنرلی اسپیکنگ مایوس تھی وہ. اور اس سارے سچویشن کے اندر جو ایک کرنٹ گورنمنٹ, جو کہ انتہائی ان پاپولر گورنمنٹ, نہ کوئی پریس کانفرنس یہ لوگ کرتے ہیں, نہ کبھی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں, نہ کوئی پبلک انٹرفیس کرتے ہیں آ کے. پھر جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا بھی یہی رول تھا کہ وہ بھی ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ تھی اور ایک ایسی جنگ, اور اس کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ جنرلی اسپیکنگ وہ ایک پاپولر نوٹ کے اندر نہیں ہے, ملک کے اندر ایک پاپولر نوٹ کے اندر نہیں ہے. یہی ڈی آئیز پی آر جن کو شوق سے اب سن رہے تھے, ان کے پہلے کہاں تھی پریس بریفنگ کرتے تھے, ہو کیئرڈ, کیا یہ کہہ رہے ہیں, اور بس ہوتا تھا کہ بس ٹھیک ہے ایک وقت ہے جو گزر جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ انڈیا نے, جو کہ 2019 میں مودی نے اس وقت ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل جہاز ہوتے تو گراؤنڈ ریالٹیز بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اور اس دوران یہ ہوا کہ انڈیا نے وہ ایکوائر بھی کر لیے, 36 کے قریب ایک بہت بڑا فلیٹ ہوتا ہے وہ, اور اچھے خاصے بلینز آف ڈالرز کی ایک انویسٹمنٹ تھی ہے. پھر ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا نے رشیا کے ساتھ جو اینٹی میزائل سسٹم ہے ان کا S-400 وہ بھی ایکوائر کر لیا, بہت مشہور, بہت سوفسٹیکیٹڈ سسٹم. اور پھر پاکستان کیونکہ اب تو امریکہ کی وہ الائی لسٹ کے اندر نہیں ہے, بلکہ پاکستان جو ہے وہ تو واچ لسٹ کے اندر تھا, ٹیررزم کے الزامات یہ وہ, انڈیا نے کوئی موقع نہیں جانے دیا جہاں پہ پاکستان کو کسی طرح سے دنیا کے اندر وہ کہہ سکتے ہیں آئسولیشن میں اور ضلالت میں نہ لے کے جا سکے. چاہے وہ کرکٹ میچز ہوں, چاہے وہ کرکٹ میچز کی جگہ میڈیا ہو, موویز, سانگز, اس حد تک بات ہو جس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اسلام اور ان چیزوں سے بہت دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس کو بھی اس نے ہر موقع کے اوپر کوشش کی کہ کسی طرح سے پاکستان کو یہاں پہ مایوس کیا جائے. کوئی انٹرنیشنل فورم پاکستان پہ نہ ہو سکے, کوئی ایسی چیز نہ ہو جہاں پہ پاکستان کی کہیں پر کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر ذرا سی بھی تعریف ہو سکے پاکستان کی, ایک ٹوٹل آئسولیشن کے اندر. اب امیجن تو کر کے دیکھیں کہ 29 ایئرس کے بعد پاکستان کے اندر ایک انٹرنیشنل کرکٹ ایونٹ ہوا تھا, اور اس کو بھی دیکھیں کس طرح سے اس کو ویسٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور چاہے IMF کی قسطوں کی بات ہو, چاہے فیٹف ہو, ہر موقع کے اوپر انڈیا نے اپنا ایک ویٹ استعمال کیا اور پاکستان کو ڈریگ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی اس ہول کے اندر, کہ ایک مصیبت کے اندر وہ پھنسا رہے. اور یہاں پر انہوں نے یہ ایک انسیڈنٹ کریٹ کر کے, ایک فالس فلیگ کر کے, جس کو پورے پاکستان کی قوم نے کنڈیم کیا کہ یہ ظلم ہے, اس طرح ان نون سویلینز کو اس طرح ٹارگٹ کر کے مارنا. اور جس طرح وہ باقی ساری بات ہو چکی ہے میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا, لیکن ایک ورڈ بس بول دوں گا کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے انڈیا نے, اور ایک دم سے ورلڈ کے آگے ایکسکیوز بنا لیا کہ بس اب تو ہمارا حق حاصل ہے کہ ہم اس کے اوپر کریں گے. یہ بھی انفارچونیٹلی بات ہے. اور ملیحہ لودھی جو پاکستان کی ایک بہت ہی ہائی پروفائل قسم کی فارن سروس کی رہی ہوئی ہے, ان کا بھی ایک آرٹیکل میں نے پڑھا تھا کہ ایک ایڈ ہاک قسم کی پاکستان کی پالیسی ہے, انٹرنیشنل پالیسی پاکستان کی جو بڑی ایڈ ہاک سی ہے, کوئی سائٹ نہیں ہے اس کے اندر, کوئی ویژن نہیں ہے اس کے اندر کہ ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, ہماری مستقبل کی اپروچ کیا ہے. تو اس ساری سچویشن کے اندر یعنی کہ ایون بیوروکریٹس, ٹاپ لیول کے بیوروکریٹس میں ہیں, وہ بھی یہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں کہ ایڈ ہاک قسم کی ہماری اپروچ ہے. اس سچویشن کے اندر جب پاکستان کے اوپر ایک انٹرنیشنل پریشر یہ والا کریٹ کیا جاتا ہے ود دا ہوپ کہ مے بی اتنی ان پاپولر گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی ان پاپولر ہے, ملٹیپل پاکستان کے اندر انٹرنل اٹیکس ہو رہے ہیں, تو دس از دا رائٹ ٹائم. سوشل میڈیا کے اوپر آلریڈی کیونکہ بلیک آؤٹ سے کیا ہوا ہے پاکستان نے, اپنے اوپر ہی خود ہی کیا ہوا ہے, تو لہٰذا دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. انڈیا نے جب ہمارے اوپر سٹرائکس کرنی شروع کی تھی آپریشن سندور کے نام سے, تو جو اس کا آؤٹ پٹ ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بچایا. اللہ تعالیٰ نے, دونوں ملک یہ بات جانتے تھے کہ ایک دوسرے کی ایئر سپیس میں ہم نے انٹر نہیں ہونا, لہٰذا بالکل قریب آئے اور بارڈر سے ڈس انگیج ہو جایا کرتے تھے, قریب آتے تھے بارڈر سے ڈس انگیج ہوتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان واز ایبل ٹو اسٹرائک ڈاؤن ملٹیپل فائٹر جیٹس. ان کو کوٹ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, باتیں اس کے اوپر آلریڈی بہت ہو گئی ہیں, اور ایون جو فرانس اور امریکہ انہوں نے بھی اس بات کو ویریفائی کر لیا. اور پھر پاکستان کے اوپر ڈرونز کا ایک حملہ, پھر پاکستان بھی اس کو ریٹیلیٹ کر رہا ہے, اور اس کی اوپر کیا کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک
پریشانی کے فضا تھی. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہ لوگ نہیں کہ جو ڈرے ہوئے ہوں، پریشان ہوں. یس کچھ ہوں گے اندر، لوگ ہوتے ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ ہم پہلے نکل جاتے ہیں یہاں سے، اور کچھ سیفٹی کا سوچ رہے ہوں گے، لیکن میجورٹی لوگ آپ دیکھیں جہاں سٹرائک، جہاں کچھ ہوتا تھا وہاں پہنچ جایا کرتی تھی دیکھنے کے لیے کہ کیا سچویشن ہے کیا نہیں ہے. تو ایونچولی اللہ تعالیٰ نے جب وہ موقع دیا کہ جب انڈیا نے اٹیک کیا، اور اس کے پہلے تو پاکستان ہوپ فل تھا کہ ڈپلومیٹک کچھ سلوشن نکل آئے گا، لیکن جب وہ انڈیا نے اٹیک کیا تو وی ور الحمدللہ ریڈی. اور اس کے اندر بہت اللہ کا شکر ہے کہ چائنا جیسا ہمیں ایک دوست ملا ہوا ہے، اتنا سنسیئر دوست، جس نے فل پاکستان کو سپورٹ کیا، اپنی ساری سیٹلائٹ ٹیکنالوجی جو تھی وہ پاکستان کو پرووائڈ کی، فل انٹیلیجنس ہیلپ کی، اور رائٹ ٹائم کے اوپر جس چیز کے لیے ہماری ایئر فورس، ہماری پوری فوج کی ٹریننگ تو دی گئی تھی انہیں، لیکن رائٹ ٹائم کے اوپر وہ ساری لیٹسٹ چیزیں پرووائڈ کی گئیں، جس کو خبروں میں آ رہا تھا کہ ایسا کہہ سکتے ہیں نا کہ الیکٹرانک وارفیئر ہے، یا ایسا بلیک آؤٹ ہو گیا تھا کہ انڈیا جو تھا وہ اس کے سارے جو سگنلز تھے وہ ہو گئے، فل اسپیکٹرم جو تھا وہ اس کو انگیج کیا تھا. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ آن دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس چائنا نے ایکٹ کیا. اور چائنا کی فارن پالیسی کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بہت بڑے جملے نہیں بولتا. جس چیز کی طرف میں بات کو لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کہاں پاکستان ایک بالکل مایوسی کے ایسے نا کونے میں لا کے کھڑا کر دیا، اور کہاں سے اللہ تعالیٰ نے چند گھنٹوں کے اندر، اور صبح کو یہ لانچ کیا ایگزیکٹ فجر ٹائم کے اوپر الحمدللہ. آپریشن جو تھا جس کا نام بھی رکھا گیا بنیان مرصوص، سورہ صف کی آیت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو ایسے جہاد کرتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اور یہ بات صرف ہماری فورسز کی نہیں، یہ پوری قوم ایسے کھڑی ہوئی تھی، آل ایلیمنٹس آف دا سوسائٹی سب اس طرح کھڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی پھر وہ مدد آئی، اور ایز اف کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو واقعی ایسے لوگوں کے ساتھ محبت ہے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں اور جہاد اور قتال اس طرح کرتے ہیں. دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی یہ، دس واز اے ٹوٹل شاک. دنیا بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی یہ چیز، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور جس طرح سے ہمارے ایئر فورس کے جو بہادر لوگ تھے انہوں نے اس کو لیڈ لیا، اور سوسائڈل کہہ سکتے ہیں نا کہ ون وے مشن کے لیے تیار ہو کے گئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کی جو آرٹلری تھی اس کے ذریعے بھی جو ہم نے میزائل کیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا. اور یہ باتیں الحمدللہ سب کو پتہ ہے، میڈیا کے اندر کافی چیزیں ذکر ہو چکی ہیں. میرا مقصد اس کو زیادہ فوکس کرنا نہیں ہے، لیکن فوکس کرنا یہ تھا کہ کس طرح ایک بالکل مایوسی کی فضا کو اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے اندر کیسے بدل دیا. اس سے ایک رات پہلے تک لوگ اس بات میں بھی سوچ رہے تھے کہ آخر ہم کیوں نہیں کچھ کر رہے، شاید ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. یا ایسے بھی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ لگتا ہے کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ طرح طرح کے ڈاؤٹس نہیں ہوتے، طرح طرح کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں جو وہ چل رہے ہوتے ہیں. جنرلی سپیکنگ عوام نے تب بھی، اور اپوزیشن نے بھی ہماری، اور جنرلی سپیکنگ ایک بہت تھوڑا سا سیگمنٹ ہوگا سوسائٹی کا جس نے کچھ ایل پلے کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن جنرلی سپیکنگ بہت کہہ سکتے ہیں کہ ایک ون یونٹ کے ساتھ ہم نے کیا تھا. تو جو میں نے بات کو شروع کیا تھا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک کو موٹیویٹ کرنا کہ نہیں دیکھیں پاکستان ایک ہوپ ہے، پاکستان اٹ از ناٹ اونلی اے ہوپ فار آور سیلوز، بلکہ یہ امت کے لیے ایک ہوپ ہے. یہ وہ کتنا مشکل ہے سمجھانا، اور وہ مایوسی کے بادل نہیں ہٹتے، لیکن یہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا. تو جو ولاڈیمیر لینن تھا سوویت یونین کا، جو جہاں پہ آغاز ہوا تھا آج سے کچھ 100 سال پہلے، اس سے ریلیٹڈ ایک ایٹریبیوٹڈ ایک اس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ مے بی اتھینٹک نہ ہو، کیونکہ میں نے کچھ جگہوں پہ یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ایک فالس کلیم ڈالا گیا بعد میں اس کے ایڈمائررز نے، بہت بعد میں جا کے، لیکن وہ کوٹیشن بڑے مزے کیا ہے. دے آر ڈیکیڈس وین نتھنگ ہیپنس. دہائیاں گزر جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ پیش رفت نہیں ہو پاتے. اینڈ دے آر ویکس وین ڈیکیڈس ہیپن. اور کبھی کبھی کچھ ہفتے ایسے گزرتے ہیں جن کے اندر وہ کام ہو جاتا ہے جو دہائیوں میں کام نہیں ہوا ہوتا. تو اس قدر ریپڈ اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی. اور نیکسٹ چیز یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ معاملہ جو تھا نا وہ فوراً ایک سیٹلمنٹ کی طرف چلا گیا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 کے اندر مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے، کیونکہ اس آیت کے اندر یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ ایک جنگ کی آگ کو بھڑکانے کے اوپر لگے رہتے ہیں یہ، اور وہ اللہ ہے جو کہ اس آگ کو اسٹنگوش کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ.
بالکل جیسے اس موقع کے اوپر بھرپور کوشش کی، اسرائیل سپلائڈ سو مینی تھنگس تھیں، اور پھر امریکہ کے ہی لیڈرشپ نے یہ کہہ دیا ایک دن پہلے اسے کہ ہمارا ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے اور یہ آپس میں خود ہی اس معاملے کو طے کر لیں. ایز اف کہ ورلڈ پاور جو تھیں انہوں نے انڈیا کو ایک لائسنس دیا تھا کہ اپنا جو ہے نا ٹرائی کر لو، ٹرائی یور لک، کر دو جو تمہیں چڑھائی کرنی ہے نا کر دو، ہم بعد میں پیچھے سے ہینڈل کر لیں گے. وہ پوری وہ کوشش تھی ٹائملی، جو اسکیل آف جو تھا ان کا پلان تھا اس کا ٹائملی اللہ تعالیٰ نے مدد دلوائی، اور چائنا نے بھی ہمیں ٹائملی مدد کی، اور چند منٹوں کے اندر، چند گھنٹے کہہ لیں، چند منٹوں کے اندر وہ سچویشن بدل گئی کہ اچانک، جیسا CNN کے اس میں رپورٹر نے بھی کہا تھا کہ انڈیا کی طرف سے اچانک آنا شروع ہو گیا کہ بس کسی طرح سے روکو، اسے کسی طرح سے روکو. اور دیکھیں کبھی آج تک ہسٹری میں ہوا ہے کہ آؤٹ آف نو ویئر اچانک پریزیڈنٹ آف امریکہ کی طرف سے فائنل کنفرمیشن آ گئی. ایک ہوتا ہے کنڈیم کرنا، ایک ہوتا ہے ریسٹرینٹ کروانا، ڈائریکٹ فائنل آ گیا کہ ہم نے دونوں ملکوں کو کہہ دیا، اور وہ ایک بہت ہارڈ ورکڈ ایک سیز فائر کے لیے ہم لوگ تیار ہیں. پاکستان نے اکنالج کر لیا، ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے، بہت ہی اپر ہینڈ کے اوپر. انڈیا جتنا مرضی اس کا میک اپ کرتا رہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا تھی. جس طرح SPR کے جنرل نے بھی کہا تھا کہ جب ہم کریں گے ریئیکٹ تو اٹ از ناٹ جسٹ انڈین میڈیا جس کو پتہ لگے گا، بلکہ ورلڈ میڈیا اس کو وٹنس کرے گا کہ ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا. جنگوں کے اندر نا ایسے جملے بولنے کی اجازت تو ہے، لیکن اصل بات ہے کہ دل کے اندر اور آپ کے مزاج کے اندر ایک عاجزی ہونی چاہیے. یہ خیال ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ کیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ پوری قوم نے، فوج سے لے کے تمام فورس سے لے کے عوام نے بھی، سب نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کریڈٹ دیا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑا ڈپارچر ہے. جس طرح میں نے بات کی تھی، لینن کی کوٹیشن دی تھی میں نے کہ ڈیکیڈز وین نتھنگ ہیپن، کتنی دہائیاں گزریں اور پاکستان بالکل ہی اس راہ کے اوپر ہے کہ نہیں شاید اسلام کے نام پہ تو ملک بنا ہی نہیں تھا، یہ تو ایک سیکولر ملک بنانا چاہتے تھے، یہ تھا وہ تھا، اس طرح کر کے بات ہوئی تھی. لیکن ایک دم سے کیسے سچویشن چینج ہوتی ہے، ہر کوئی اللہ کے اوپر کریڈٹ دے رہا ہے، ہر کوئی کریڈٹ جو ہے وہ اللہ کو دے رہا ہے، کوئی اور کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہو رہا. ہر کوئی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. یوم تشکر اللہ کے لیے ہم کریں گے، یعنی کہ تھینکس گیونگ سمجھ لیں، جیسا انگلش میں اگر اس کو میں سمجھا سکوں تو تھینکس گیونگ ہوگا اللہ کے لیے. فوج سے سوال پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے آپریشن کا نام رکھا تھا، لوگوں سے تو، میڈیا والے لوگوں سے تو یہ ہوا ہی نہیں، تو یہ بتائیں پالیسی کیا ہے. تو بہت کیٹیگوریکل کہا، حالانکہ عام حالات میں آپ کو یہ سینٹنس سننے کو نہیں ملے گا، لیکن کہا کہ یہ ہماری پرسنل بھی ہے، فیتھ ہے، اور ہمارے ایز پاکستان آرمی، کیونکہ ایک مسلمان ملک کی آرمی ہے تو یہ اس کا بھی یہ پارٹ آف، اس کے ایک انٹیگرل پارٹ ہے، ایک آئیڈیالوجی کا پارٹ ہے یہ والا. تو اٹ از ناٹ جسٹ کہ پاکستان کا دفاع ہوا ہے، پاکستان کا آئیڈیالوجیکل دفاع بھی ہوا ہے اس سارے واقعے کے ذریعے. جو سیز فائر انڈیا نے کیا اور جس کو ایک دم سے رضامند ہو گئے، فیس سیونگ کے لیے کہہ دیا کہ 4 دن کا ہوگا، یہ ہوگا. اب پاکستان کا آج کے دن سے وہ ایک ان کا ڈائریکٹ ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے انڈیا کے ساتھ، جس میں ہم اپنے بہت سارے میٹرز لے کے آئیں گے. عبداللہ عمر جو ہیں، جو انڈیا کے انڈین کشمیر کے وہ ہیں ایک ریپرزنٹیٹیو ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ ایک مسئلہ ہو گیا. مسئلہ یہ ہو گیا کہ پاکستان جو ہے نا وہ انٹرنیشنلائز کرا چکا ہے کشمیر ایشو کو. تو یس، ہم نے کشمیر کو بھی آگے رکھنا ہے. ایون ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات بول دی کہ میں کشمیر ایشو کے اوپر بھی ان کو کروانے کی کوشش کروں گا. تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کے لیے کافی کرائسس کا لمحہ ہے. ہمیں اس موقع سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ جہاں پہ بہت اچھا برا ہوتا رہا ہماری ہسٹری میں، اس میں ایک مسٹیک یہ تھی کہ شملہ ایگریمنٹ کے اندر پاکستان نے ایگری کروا لیا تھا اس وقت کہ یہ ہمارا بائی لیٹرل مسئلہ ہے، اسی لیے UN اور کوئی بیچ میں نہیں پڑتا. یہ ایک مسٹیک تھی. تو جب انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کو کیا تو ہمارے پاس یہ دوسری طرف موقع ایک دم سے بن گیا. ہم نے کہا تھا ہم شملہ ایگریمنٹ کو سسپینڈ کرتے ہیں. اب وہ دونوں نے اپنے ایک طرف سے یونیلیٹرلی اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے. بیٹھ کے کریں اور ہارڈ ٹاک کریں، ٹیبل ٹاک جو ہے نا وہ ہارڈ کریں. یہ ہم الحمدللہ بہت اسٹرانگ پوزیشن کے اوپر ہیں. ہمارے جتنے پرابلمز ہیں نا ہم ان کو بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر ڈسکس کریں. کشمیر کے مسئلے سے لے کے اور پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے بات کی جائے. اس کے اندر واٹر پرابلم کو ضرور ریزالو کروایا جائے. اور وہ انڈیا کا کہنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بھی جو پانی آ رہا ہے وہ پھر فردر چائنا والے پارٹ سے آ رہا ہے. تو اٹ از ناٹ ایزی. پاکستان بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، اور اس سے آپ کو ریلائزیشن ہوتی ہے کہ کتنی ضرورت ہے ہمیں اچھے ایجوکیٹڈ اور ویل ورس لوگوں کی، کہ جو کیس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. ان کے سارے ٹریٹی، سارے ایگریمنٹس ان کے ٹپس پہ ہوں، اور وہ کیس کو بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہوں. پاکستان کو نا اس مشکل سے نکال کے لے کے جائیں، اور ان دا لانگ ٹرم پاکستان کو
خاص طور پہ اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں ہم لوگ، کیونکہ اس چیز کی کوشش انہوں نے کی تھی جب پاکستان ایٹامک پاور بن گیا تھا کہ پاکستان کو ہم اس طرح سے تو اس کے نیوکلیئر ایسٹس کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، البتہ پاکستان کو ہم ویک بہت زیادہ کر سکتے ہیں، اتنا اکنامیکل ویک کر دیں کہ یہ کولیپس کی طرف چلا جائے۔ تو اس کے لیے اکانومی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے واٹ ایور اٹ ٹیکس، اس کے لیے ہم لوگ بہت سنسیئر ایفرٹ کریں۔ یہ نہ ہو کہ صرف ایک فائر فائٹنگ موڈ میں تو ہم پوری نیشن بن گئے، لیکن آگے جا کے ہم لوگ بالکل دوبارہ سے ایک سلمبر کی طرف چلے جائیں کہ بس ہو گیا سو ہو گیا، آگے اب چھوڑ دو اسے، بھول جاؤ۔ اسی ٹیبل ٹاک کے دوران جب اپنے پوائنٹس رکھنے ہیں تو پریشرائز کرنے کے لیے اپنے جو ہمارے جتنا بھی فورن ڈپلومیٹس ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اس پوائنٹ کو بھی آگے رکھا جائے کہ نقصان انڈیا نے کیا کیا کیا۔ اس میں سے ایک رحیم یار خان والا ایئرپورٹ بھی تھا جو کہ یو اے ای فنڈیڈ تھا، یو اے ای کی رائل فیملی کرتی تھی۔ پوائنٹس کو ضرور ہائی لائٹ کریں، اس کو آگے اپنے کارڈز کے طور کے اوپر سامنے رکھا جائے سے کہ یہ دیکھیں اس کی کیا ریفلیکشن تھی، آپ نے اٹیک کیا تو کہاں اٹیک کیا، کس پہ اٹیک کیا آپ نے، اور یہ بات ضرور ہائی لائٹ کی جائے۔ جس طرح کہ غزہ کے کیس کے اندر یو این کی جو فیسلٹیز پہ جب اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے، کیا جاتا بھی ہے کبھی کبھی۔ پاکستان بھی اس چیز کو ضرور آگے رکھے سے کہ دیکھیں آپ کی یہ حرکتیں تھیں، یہ آپ نے اٹیک کیا تھا، اور ٹرائی ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دس سچویشن۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا، اللہ کا شکر ہے، لیکن اب یہاں پر ہمیں کچھ ریالٹیز کا سامنا کرنا چاہیے۔ نمبر 1 یہ کہ یہ اینڈ گیم نہیں تھی۔ اندازہ کر کے دیکھیں ذرا، انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں کتنے آل فار اینڈ وائڈ، کتنے مسلمان، کتنی مسلم ممالک جو ہیں وہ کس قدر خوش ہیں اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو یہ فتح نصیب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بچا لیا۔ ایک ہوپ ہے پاکستان پوری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک ہوپ ہے، پاکستان کی آئیڈیالوجی پوری دنیا کے لیے ایک ہوپ ہے، اسپیشلی غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک ہوپ ہے۔ یہ جو اس وقت ہماری پوری فوج کے اندر اور عوام کے اندر یہ جو ایک ایمانی جذبہ جاگا ہے، یہ ڈائی ڈاؤن نہ ہو جائے، کیونکہ دشمن جو ہے نا وہ اب کسی اور وقت پہ حملہ کرے گا، اب نہیں کرے گا، اب یہ سچویشن ہی فرق ہے اس وقت کی، اب وہ کسی اور موقع کا انتظار کریں گے، دوبارہ سے ری ایویلیویٹ کریں گے اور دوبارہ سے ایک ایسی چال چلنے کی کوشش کریں گے کہ اب سٹرائک کرتے ہیں جب یہ دوبارہ سے کسی ویک پوزیشن کے اوپر ہوں گے۔ ہر طرح سے ڈیفالٹ کے قریب لے جاؤ، پیسے نہیں ہیں، ڈالرز نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کسی طرح سے اتنا ان کو پریشان کر دو، مایوس کر دو۔ تو اس کو ریئلائزیشن لیتے ہوئے نمبر 1 یہ کہ ہمیں کوئی دنیا کے آگے بہت زیادہ پھڑکیاں مارنے کی ضرورت تو نہیں ہے، بہت اوپن ڈکلیریشن کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ریئلائز کریں کہ آپ کے دشمن کون ہے اور آپ کے دوست کون ہے۔ زیادہ سے زیادہ توکل تو ہمیشہ اللہ کی ذات پہ، لیکن اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، ریلائنس ہونا چاہیے، جو آپ کے بہت قریبی نیٹ ورک ہے ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پاکستان ایک دم سے اپنے آپ کو ری ایویلیویٹ کرے۔ دیکھیں ایک اور خوشخبری کی بات کیا تھی کہ پاکستان کا جو ڈپلومیٹ تھے افغانستان کے اندر، انہوں نے وہاں سے، اور جو ان کے انٹیریئر منسٹر حقانی ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ پاکستان بے فکر رہے اپنے ویسٹرن بارڈر سے، کوئی پریشانی ہم نہیں آنے دیں گے پاکستان کو جو اس حالات کے اندر۔ اب ہم اس وقت کا فائدہ اٹھائیں، ہم لوگ اس وقت کا فائدہ اٹھا کے ہم لوگ انگیج کریں افغانستان کے ساتھ، واٹ ایور پرابلمس وی ہیو ود دیم، ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ڈسکس کریں انہیں کہ ان کو کس چیز سے اختلاف ہے، کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں انہیں۔ بہت براڈر پرابلمس بھی ہیں پاکستان کے، یعنی کہ فار ایگزامپل ڈیورنٹ لائن اٹ سیلف ایک بہت بڑا پرابلم ہے۔ چھوٹے چھوٹے کانفرنس بلڈنگ میئر سے انگیج کریں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، انگیج کریں۔ وہ ویسے بھی وہ پوری قوم جو ہے نا وہ دھمکیوں والی قوم نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ دھمکیاں دیں گے اور وہ قوم جو ہے نا وہ ڈر جائے گی۔ ان کو انگیج کریں اور اپنے پرابلم کو سارٹ آؤٹ کریں۔ لائک وائز ایران کے ساتھ اپنے پرابلمس جو ہے نا وہ ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، انگیج کریں ان کو۔ انڈیا کے معاملے کے اندر بھی کوئی ہمیں ایک اوور آل قومی لیول کے اوپر نا کوئی اوور آل نفرت کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک نفرت کی فضا پیدا کرنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس سے مقابلہ ہو رہا تھا، ساری جنگیں کس کے ساتھ ہوئی تھیں۔ ایک یہودی ایلیمنٹ کو تھوڑا سا چھوڑ دیں ٹائم کے بینگ کے لیے کہ خیبر والے واقعے پہ کیا ہوا تھا، یا بعد میں جب وہ مدینہ کے اپنے اندر وہ تینوں قبائل تھے تو تب کیا ہو رہا تھا، لیکن پرائمریلی فوکس کون تھا؟ قریش مکہ تھے، اور وہی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرائمری آڈینس بھی تھے اسلام کی دعوت تبلیغ کے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوئی اقدام نہیں کیا تھا کہ کوئی ایسی چال چلی جائے کہ جس سے ان کو انائلیٹ کر دیا جائے، ختم کر کے رکھ دو ان کو، بلکہ وہی لوگ جو ان میں سے بدترین تھے ان کو درگزر بھی کیا، ان کی عزت افزائی بھی کی ان کی، اور ان کو بہت کچھ عطا کیا۔ تو ایز مسلمز اٹ از ناٹ جسٹ کہ ہم نے صرف ایک نفرت کی فضا پیدا کرنی ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ سچویشن ایسی بدلیں
کہ انڈیا کے اپنے اندر سے جو ہندوتوا کے اپوزٹ ایلیمنٹس ہیں نا وہ ایک اوپینین کے اوپر آ جائیں کہ بھئی ہمیں ان چیزوں کی یہ جو آپ نے نفرت کی فضا پیدا کی ہوئی ہے نا ہم نے یہاں سے نکلنا ہے۔ پاکستان مت بھولے کہ اٹ از ناٹ جسٹ کہ پاکستان نے انڈیا کو شکست دے دی اس موقع کے اوپر، ہم نے ویسٹرن ٹیکنالوجی کے حامل انڈیا کو شکست دلوا دی ہے تو بس اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ یہی ایمانی جذبہ جو ہے نا اس کو کنٹینیو کریں، کیونکہ دیکھیں کہ فلسطین کے مسلمان جو ہیں وہ تو سفر کر رہے ہیں، ان کی سفرنگ میں تو کوئی کمی نہیں آئی۔ جو پاکستان کو اس وقت سٹیچر مل گیا ہے نا، وی نیڈ ٹو فوکس ٹورڈز ناؤ پیلسٹائن۔ اور مت بھولیں کہ 1940 کے اندر جس موقع کے اوپر لاہور ریزولوشن جسے ہم کہتے ہیں، پاکستان ریزولوشن بعد میں اس کا نام ہو گیا تھا، قائد اعظم نے جب اس کی ریزولوشن پاس کی تھی اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہم مسلم لیگ نے، اس وقت کی مسلم لیگ نے، پاکستان مسلم لیگ نے فلسطین کے لیے بھی ایک ریزولوشن پاس کی تھی۔ یعنی کہ اس زمانے سے جب پاکستان تھا بھی نہیں، ابھی 7 سال بعد ہوگا، تب سے ہم نے اپنے آپ کو ایفیلیٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر۔ تو ڈو ناٹ forget about it، رائز ابو۔ اور یہ نیشنلٹی جو ہے پاکستان کی نا کہ پاکستان اسلام کے نام سے بنا تھا، یہ وہ اس کو اب اور زیادہ نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک امت کے لیے بھی اب ایک رول پلے کرے گا انشاءاللہ۔ اور جس طرح سے بیچ میں اور بہت ساری جنریشنز آتی رہی ہیں، ہر جنریشن نے ایک رول پلے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کرنٹ جنریشن کو یہ موقع دیا۔ اب اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیکسٹ جنریشن کو جو ان کے بعد بھی آئیں گے ان کو بھی اور نیکسٹ جنریشن کو بھی وہ موقع دیں گے کہ وہ سروس دیں گے اسلام کی جو ابھی تک پرووائڈ نہیں کی جا سکی، جس کی امید ہے، دعا گو بھی ہیں، محنت بھی ہم لوگ کر رہے ہیں، اور ہر بندے کا ایک رول ہوتا ہے پلے کرنے والا۔ یہ صرف یہ 2-3 فائٹر پائلٹس نہیں تھے یا وہ چند لوگ نہیں تھے جنہوں نے میزائل فائر کیے، اس کے پیچھے پوری قوم کی محنت ہوتی ہے۔ کس کس بندے نے کہاں کہاں کیا کیا رول پلے کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے قومی ہیروز کو مت بھولیں ہم لوگ، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی پوری ٹیم جو ہے، جس کے اندر پتہ نہیں کتنے ہوں گے لوگ، سینکڑوں ہزاروں ہوں گے، ہم نہیں جانتے انہیں، اللہ جانتا ہے انہیں۔ کئی ہوں گے جو دنیا میں ابھی ہیں، کئی ہوں گے جو دنیا سے رخصت بھی ہو گئے، اور ان میں سے مثال کے طور پہ کہ ایک ڈاکٹر جو ہیں وہ سلطان بشیر بھی ہو گئے، اور یہ جو کرنٹ ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں ان کے وہ والد ہیں، ان کی بھی کنٹریبیوشنز تھی اس دور میں۔ دیر آر سو مینی نیمز۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ بلڈنگ بہت بڑی بلڈنگ ہوگی، اس کی بنیاد کے اندر جو مٹیریل لگا ہوتا ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، سامنے سے صرف اور صرف پینلز نظر آ رہے ہوتے ہیں، اوورآل پوری بلڈنگ کے اندر بس پینٹ، لائٹس، پینل نظر آ رہے ہیں، انٹرنل سٹرکچر جس نے اصل مضبوطی دی ہوئی ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو لائک وائز بہت سارے لوگ ہوں گے، اللہ جانتے ہیں انہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے دعا گو بھی ہوں، کیونکہ پاکستان ایک بہت سارے لوگوں کی ایفرٹ کا نتیجہ ہے، لیکن ان سب لوگوں کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ اور اپنی اسی طرح ہی جو آرمی اور جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا کیا کس ڈپارٹمنٹ کے اندر مخلص لوگ کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، ہمیں آئیڈیا تک نہیں ہوگا کہ کون کون کہاں کام کر رہا ہے۔ اپنے رول کو پہچانتے ہوئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس ملک کے لیے، اور وہ رول بخوبی انجام دیں۔ ایک ایک دن جو ہوگا وہ پھر عبادت کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ آپ ایک ہائر ویژن کے لیے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمیں، ہماری جنریشن کو، ہمارے سے آئندہ والی جنریشن کو یہ توفیق دے، اور ہمیں اس کے لیے جو بھی ایفرٹس کر سکتے ہیں ہمیں اس کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔